باہر کیف یہ حادثے کی محرکات یا وہ ساری صورتحال تو ایرانی ایجنسیز تحقیقات کے بعد کریں گی، لیکن پوری پاکستانی قوم اس مشکل وقت میں اور اس تکلیف کے وقت میں اپنے ایرانی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ حکومت ایک بل لا رہی ہے جس کے ساتھ ڈیجیٹل میڈیا پہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان سے متعلقہ ایک اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے۔ اب وہ بل جو ہے وہ کیبنٹ نے کے سامنے جب پیش ہوا CCLC کے بعد کیبنٹ کمیٹی کی کلیئرنس کے بعد، تو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے کابینہ کی مشاورت سے ایک اسپیشل کمیٹی قائم کر دی ہے، جس کو ہمارے جو وزیر سیاسی امور ہیں رانا ثناءاللہ صاحب وہ کنوینر ہیں اس کمیٹی کے۔ اس میں IT کی منسٹر محترمہ شیزہ فاطمہ صاحبہ، انفارمیشن کے وزیر جناب طارر صاحب، اور وزارت داخلہ اور وزارت قانون کی طرف سے مجھے ذمہ داری سونپی گئی، اور ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹری گروپ سے متحدہ قومی موومنٹ کی پارلیمنٹری پارٹی کی نامینیشن اور دیگر جو ہمارے اتحادی ہیں ان کی نامینیشنز ہوں گی، اور وہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد پھر رپورٹ پیش کریں گے، اور اس کے بعد اسے کیبنٹ میں دوبارہ پیش کیا جائے گا اپروول کے لیے۔ یہ ساری باتیں اور احتیاطیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک نے یہ قوانین بنا چکے ہیں، ان میں ویسٹرن ممالک بھی شامل ہیں، ہمارے ریجن کے ممالک بھی، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا میں شاید اٹ از ان پروگرس، یہ موجود ہیں، اور اس کے بغیر آپ کی نہ بزنس ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے اور نہ ہی جو آپ کو چیلنجز درپیش ہیں۔ یہ صرف دیکھیں، صرف سوشل میڈیا پہ صرف سیاسی باتیں نہیں ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہیٹ سپیچ بھی پھیلتی ہے، بچوں کے جو ابیوز کی ویڈیوز ہیں وہ بھی اس میں آتی ہیں، جو ہیرسنگ سینز ہیں وائلنس کے وہ بھی اس پہ آتے ہیں، تو دیر ہیز ٹو بی اے میکنزم۔ تو اس حوالے سے یہ ساری کوشش کی گئی، اس کو اگر کچھ چھلکوں سے تنقید کی نظر سے دیکھا گیا تو میں ان سے یہ استدعا کروں گا کہ ایک دفعہ اس پورے پیکج کو پڑھیے گا ضرور جو اتھارٹی کے بارے میں ہے، اور پھر جو پیکا میں رائج الوقت قانون ہے اس میں جو آلریڈی پروویژنز ہیں اور ہمارے پاکستان کے لاز میں جو موجودہ پروویژنز ہیں ان کے ساتھ تناظر میں لے جائیے گا، اور جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے آرٹیکل 19 کا اس کو پڑھیے گا، تو یقیناً کوشش یہ کی گئی ہے کہ کوئی ایسی ایکسیس، کوئی زیادتی، کوئی غیر ضروری چیز اس پہ نہ ہو، لیکن احتیاط کے دامن کو نہ چھوڑتے ہوئے وفاقی حکومت نے اس پہ سیاسی مشاورت کے لیے ایک پولیٹیکل کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے، اور ان کی ریکمنڈیشنز کو سامنے رکھ کے اس کو فردر پروسیس کیا جائے گا۔ آج کل ایک جو دوسرا ایشو ہے زیادہ جس پہ بات ہو رہی ہے وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں بریک گراؤنڈ میں نہیں جاؤں گا، لیکن پچھلی حکومت میں ایک کابینہ کمیٹی قائم ہوئی جس کا کنوینر میں خود تھا۔ ہم اس سلسلے میں سارے سٹیک ہولڈر سے ہم نے مشاورت کی، ان کی باتیں سنی، سو مچ سو کہ ہم خود پشاور لے کے گئے کمیٹی کو، اور وہاں پہ میں نے رانا ثناءاللہ صاحب، شازیہ مری صاحبہ، آغا حسن جان جو BNP کے منسٹر تھے، ہم سب نے وہاں پہ جو دھرنا جاری تھا اس میں بیٹھ کے ان سے بات چیت کی۔ ہم شکر گزار تھے کہ انہوں نے وہ دھرنا برخاست کیا، ان کی تجاویز بھی لی۔ اس کے بعد جو یہاں پہ تنظیمیں کام کرتی ہیں ان کو بھی آن بورڈ کیا۔ ہم نے جو کمیشن قائم ہوا تھا ان کے سربراہ اور دیگر اراکین سے بھی ہم نے میٹ کیا اور ان کی تجاویز لی، اور ہم نے جو سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور عسکری ایجنسیز ان کی بھی انپٹ لی۔ ہمارے کچھ ابھی انٹرویوز اور سلسلے باقی تھے کہ وہ وقت ختم ہوا، تو انٹرم گورنمنٹ میں پھر کمیٹی قائم کی گئی اور انہوں نے بھی اپنی وہ ساری کارروائی کو آگے بڑھایا، اور کچھ سفارشات انہوں نے مرتب کر رکھی ہیں۔ وہ بھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کو جلد ان پہ جو کنسالیڈیٹڈ سٹیٹمنٹ ہوگی اس پہ جو مناسب عمل ہونے والے ہیں وہ کیے جائیں۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ پچھلے 4 دہائیوں سے پاکستان کو یہ ایشو درپیش ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمسایہ ملک میں جنگ تھی۔ ہم فرنٹ لائن سٹیٹ رہے ہیں افغان وار میں 1979-80 آنورڈ، اور جو قیمتیں ہم نے ادا کی ہیں اور جو شہادتیں ہمارے جوانوں نے، افواج پاکستان کے نوجوانوں نے اور افسران نے خونوں کے نذرانے پیش کیے، پھر ایک پاکستان کی سرزمین کے اندر جو دہشت گردی کی لہر آئی ایز بائی پروڈکٹ، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔
کہ چھوٹے واقعات سے لے کے اے پی ایس کے اندوہناک واقعے تک اور کس طرح سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، لیکن ہماری افواج نے، ہمارے عسکری اداروں نے پوری جرت اور جمع مردی کے ساتھ پولیٹیکل گورنمنٹس کی سپورٹ کے ساتھ مل پہ اس جن پہ قابو پانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ ایک دفعہ کافی حد تک چیزیں سیٹل ہوئیں، لیکن پھر ماضی کی حکومت نے آج سے 3 سال پہلے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ بغیر مشاورت کے، تفصیلی مشاورت کے ایک موو کی، جس کی وجہ سے دوبارہ انہیں لا کے آباد کیا گیا اور اس جن نے پھر دوبارہ سر اٹھانا شروع کیا۔ گورنمنٹ کی پالیسی اس پہ بہت کلیئر ہے۔ ہم اپنے عسکری اداروں کے ساتھ تعاون کے ساتھ اور ہم آہنگی کے ساتھ، پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ پاکستان کی عوام کے لیے انشاءاللہ یہ جنگ جیتیں گے۔ اب جو آج تھوڑی سی میرے آنے سے پہلے آج مقصد تو تھا ایرانی صدر صاحب کے انتقال کے بارے میں، جو ان کی شہادت ہوئی اور ان کے رفقا، جس میں ان کے منسٹرز اور گورنر بھی تھے، وہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہمارے دعائیں اور جو جذبات ہیں وہ کنوے کرنا تھے، اور دوسرا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں ان کے حوالے سے جو کمیٹی تھی اس کی تشکیل تھی۔ آنے سے پہلے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جس طرح کے آج ریمارکس آ رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیئرنگ کے، تو میں اس موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے بڑے ادب سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آئین پاکستان نے ٹرائکوتھمی آف پاورز میں کچھ جو ٹیریٹریز ہیں، کچھ جو اتھارٹی ایکسرسائز کرنے کے اصول ہیں وہ وضع کر دیے ہیں، اور اس میں انتظامیہ نے اپنا کام کرنا ہے، قانون سازوں نے، مقننہ نے اپنا کام کرنا ہے، اور عدلیہ نے اپنا کام کرنا ہے۔ ہاں، اداروں کو جب اپنی ٹیریٹری سے باہر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم ضرور یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں ایکسیس نہیں ہونی چاہیے۔ اب انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے، انتظامیہ کا کام ہے کہ لوگوں کی جان، مال، عزت کی حفاظت ہو، اور عدالت کو رجوع کیا جا سکتا ہے اس صورت میں اگر کسی کے رائٹس جو ہیں وائلیٹ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے، لیکن پھر اس کے اندر کچھ طے شدہ چیزیں ہیں کہ ہیبیس کی جب پٹیشنز جاتی ہیں تو عدالت جواب طلب کرتی ہے، سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کا جواب داخل کریں، وہ بتائیں کہ وہ شخص ان کی حراست میں ہے یا نہیں ہے، اور اگر معاملہ حل نہیں ہوتا تو اس کا ایک ہی آج تک جو 50 سال سے 60 سال سے قانون ہے اس خطے کا، اس ملک کا اور آئین پاکستان کے نافذ